السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا طیبا مبارکا کثیرا کثیرا، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا مبشرا و نذیرا، نور لک النور و بک النور و منک النور، نور علی نور، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وعلى آلہ واصحابہ وعلماء ملتہ واولیاء امتہ وشہداء محبتہ واہل سنتہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قد جاءکم برہان من ربکم عظیم، وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان اولیاء، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، بڑی ہی مبارکباد ہے۔ کون سی کمیٹی چل رہی ہے حضرت؟ اسلامیہ کمیٹی مجاہد پور کے نوجوان حضرات، جنہوں نے ایک ہفتہ سے بڑی محنت کیا، تکلیفیں جھیلی، سارے انتظام و انصرام کیے، علماء کو بلائے، شورا کو بلایا، آپ تمامی حضرات کو بلا کر اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سننے اور سنانے کا موقع فراہم کیا۔ ہم شکر گزار ہیں اسلامیہ کمیٹی کی مجاہد پور کے نوجوانوں کا کہ انہوں نے ہمیں اللہ اس کے رسول کے پیغام کو آپ تک پہنچانے کا موقع دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسلامیہ کمیٹی کے تمام ممبران، عہدیداران اور اس گاؤں میں کے جتنے مسلمان ہیں اور اس جلسے میں جتنے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی اس قربانی کو قبول فرمائے اور اپنی لازوال دولتوں، رحمتوں، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام نوجوانوں کی جان، مال، عزت، عصمت، عفت کی حفاظت فرمائے۔ حضرات، یہ قیمتی رات بہت اہم رات ہے، بشرطے کہ آپ اس کا علم رکھتے ہو۔ آپ کو ایسے پتہ نہیں چلے گا جب تک آنکھیں آپ کی کھلی ہوئی ہیں، پتہ نہیں چلے گا، لیکن جب انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا، کیا کمایا اور کیا گما دیا، ابھی پتہ نہیں چلے۔ خدا کی قسم، علماء فرماتے ہیں کہ علماء کی مجلس میں ایک ساتھ بیٹھنا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر، 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ علماء کی مجلس میں ایک ساتھ بیٹھنا، 1 منٹ بیٹھنا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ کتنی اہم مجلس ہے یہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں، میں زیادہ چلا کر کے بولنے کا عادی نہیں ہوں، لگتا ہے کہ میری ماں بہنیں کچھ زیادہ پریشان ہیں۔ انتظامیہ کمیٹی سے میں گزارش کروں گا کہ ان کے بیٹھنے کا انتظام کیجیے، اور یہ جو دروازے نظر آ رہے ہیں ان سے میں دروازے والے سے گزارش کروں گا کہ ان عورتوں کو اپنے اپنے گھر میں لے لیجئے تاکہ ٹھنڈی سے محفوظ رہیں۔
पूरी तवज्जो इधर कीजिए हजरात, रखिए। ये चंद साथ जो आप बैठे हुए हैं, ये आपको आंखें बंद होने के बाद समझ में आएगा और अफसोस करेंगे उस वक्त, ओ काश इस किस्म की महफिलें रोज होती और हम रोज उसमें हिस्सा लेती। आप जिनकी मजलिस सजा रहे हैं ना, सरकार गौसे पाक की मजलिस है। किनकी मजलिस है? सरकार गौसे पाक की। याद रखिएगा, दुनिया के अंदर बनी सरकार गौसे आजम से पहले भी बहुत पैदा हुई, एक से एक बड़ी पैदा हुई, तारीख शाहिद है। लेकिन जो मर्तबा, जो इज्जत, जो रिफात, जो बुलंदी बारगाहे इलाही से अब बारगाहे रिसालत से जो सरकार मेरे सरकार गौसे पाक को मिला है, खुदा की कसम सुबह कयामत तक वो मर्तबा, वो रिफात, वो बुलंदी किसी वली को नहीं मिलेगी। इसीलिए तो आला हजरत चिल्ला करके बोलते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, मैं एक वली का जिक्र करता हूँ, मैं भी तकरीर स्टार्ट नहीं किया हूँ, जरा तवज्जो मैं आपका चाहता हूँ। आप अगर मेरी तरफ तवज्जो देंगे तो मैं इंशाअल्लाह और बेहतरीन गुफ्तगू करूँगा। एक वली का जिक्र करता हूँ। हमारे सिलसिले कादरिया में हजरत, हमारे सिलसिले कादरिया में एक बुजुर्ग आते हैं जिनका नाम है, अभी रखिए ना बाद में इंशाअल्लाह। हमारे सिलसिले कादरिया में एक बुजुर्ग आते हैं जिनका नाम हजरते बायजीदे बुस्तामी है। क्या नाम है? बायजीदे बुस्तामी। सरकार गौसे पाक से पहले का जमाना है, सरकार गौसे पाक से पहले का जमाना है। सरकार बायजीदे बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल हो गया, लोगों ने कब्र के अंदर दफन कर दिया, सारे लोग घर चले आए। आपको मालूम है कब्र को जब कब्र में जब मुर्दे दफन कर दिए जाते हैं तो दो फरिश्ते आते हैं ना, आपको मालूम होगा, इमाम साहब भी बोलते होंगे, आप लोग भी बोलते होंगे, है ना हजरत, सुने होंगे आप। दो फरिश्ते आते हैं, दो फरिश्ते का क्या नाम है? मुनकर नकीर। वो दोनों फरिश्ते आए, कहाँ आए? खूब तवज्जो से सुनिए। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की कब्र में दोनों फरिश्ते आए, कहते हैं मर रब्बुका, तेरा रब कौन? किससे सवाल करते हैं? किससे सवाल कर हो रहा है? बायजीद बुस्तामी से। क्या सवाल हो रहा है? मर रब्बुका, तुम्हारा रब कौन? तो हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं मन अंतुमा, तुम दोनों कौन हो? कौन है तुम दोनों? अल्लाहु अकबर। तवज्जो है ना? क्या कहते हैं हजरत बायजीद बुस्तामी? मन अंतुमा, तुम दोनों कौन हो? तो फरिश्ते ने कहा हम दोनों फरिश्ते हैं, और इंसान और दुनिया का दस्तूर है जब कोई इंसान मर करके कब्र में आता है, हम दोनों फरिश्ते उसकी कब्र में जाते हैं, सवाल जवाब करते हैं। अगर अच्छा सवाल देता है, सवाल का जवाब दे देता है तो हम उसके लिए जन्नती फर्श बिछा देते हैं, और अगर सवाल का जवाब नहीं बन पड़ता है मुर्दों से तो जहन्नम के बिछौने बिछा देते हैं। तो बायजीद बुस्तामी ने कहा अच्छा तुम दोनों फरिश्ते हो? कहा हम दोनों फरिश्ते हैं।
کہا تم دونوں فرشتے ہو تو میرے مصطفیٰ جانی رحمت کی ایک حدیث تمہیں یاد نہیں ہے؟ ایک حدیث یاد نہیں ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جب تم کسی کے یہاں جاؤ تو پہلے سلام کرو، پہلے سلام کرو، تب کلام کرو، تب سوال کرو۔ پہلے سلام تم نے کیا نہیں؟ اب چلے آئے۔ تو فرشتے نے کہا بات تو صحیح کر رہے ہیں، بات آپ صحیح کر رہے ہیں۔ تو دونوں فرشتے قبر سے نکل گئے۔ بھائی یزید بستامی کے قبر سے، ذہن ہے نا؟ توجہ ہے ادھر؟ توجہ ہے نا؟ دونوں فرشتے قبر سے نکل آئے، پھر اندر داخل ہوئے۔ پھر جب جاتے ہیں قبر میں داخل ہوتے کہتے ہیں السلام علیکم۔ تو بھائی یزید بستامی نے کہا وعلیکم السلام۔ حضرت بھائی یزید بستامی نے فرمایا آؤ اندر آؤ، اندر گئے۔ تو ان دونوں نے سوال کیا من ربوں کا، تمہارا رب کون؟ تو حضرت بھائی یزید بستامی نے مسکرایا، کہیے سبحان اللہ۔ توجہ ہے نا حضرت؟ حضرت آپ توجہ دیجیے گا۔ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ بتاؤ تم مجھ سے سوال کر رہے ہو من ربوں کا، تمہارا رب کون؟ تم مجھ سے سوال کر رہے ہو، کیا سلام کسی کافر کو بھی کیا جاتا ہے یا مسلمان کو کیا جاتا ہے؟ سلام تم نے مجھے سلام کیا تو سلام کسی کافر کو کیا جاتا ہے یا مسلمان کو کیا جاتا ہے؟ تو فرشتے نے کہا نہیں، مسلمان کو کیا جاتا ہے۔ کہا تو نے مجھے سلام کیا تو مجھے مسلمان سمجھ کر کے سلام کیا یا کافر سمجھ کر کے سلام کیا؟ ٹھیک، تم نے مجھے سلام کیا تو مسلمان سمجھ کر کے سلام کیا یا کافر سمجھ کر کے؟ تو فرشتے نے کہا نہیں، میں نے آپ کو مسلمان سمجھ کر کے سلام کیا۔ تو بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تو یہ بتاؤ کہ مسلمان کا بھی کوئی دوسرا خدا ہے کیا؟ یہ بتاؤ مسلمان کا بھی کوئی دوسرا خدا ہے کیا؟ تو ایک فرشتہ دوسرے فرشتہ سے کرا رہی ہے کون ہے کون؟ ہم لوگ اس سے سوال کرنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ ہم ان کے پاس ہم لوگ امتحان دینے کے لیے آئے ہیں؟ تو حضرت بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں اچھا چلو، میں اگر تمہارے سوال کا جواب دے دوں من ربوں کا، میرا رب خدا ہے، تم پلٹ کر کے وہاں جاؤ رب کی بارگاہ، تم پلٹ کر کے کہاں جاؤ؟ رب کی بارگاہ میں جاؤ، اور رب کہہ دے کہ بھائی یزید بستامی میرا بندہ نہیں ہے، تو اب بتاؤ تم میری بات مانو گے یا پاک پروردگار کی بات مانو گے؟ میری بات مانو گے یا پاک پروردگار کی بات مانو گے؟ تو فرشتے نے کہا نہیں، اللہ پاک کی بات مانیں گے۔ تو حضرت بھائی یزید بستامی نے کہا تو پھر اتنا لمبا سفر کر کے میرے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا لمبا سفر کر کے میرے پاس آئے؟ اسی رب کائنات سے پوچھ لیے ہوتے کہ بھائی یزید بستامی مولا تیرا بندہ ہے یا نہیں؟ اتنا لمبا سفر کر کے آنے کا کیا مطلب؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پیچھے والے سمجھ رہے ہیں؟ ابھی میری تقریر شروع نہیں ہوئی ہے، میں تو ابھی آپ کو پلیٹ فارم پر گھما رہا ہوں۔ تو پھر ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا یار یہ کون ہے کون؟ یہ تو مجھ پر سوال ٹھوک رہا ہے۔ تو ندائی رب کی بارگاہ سے اے فرشتے مجھ سے مت پوچھ کہ یہ کون ہے، مجھ سے پوچھ کہ یہ کون ہے، اس سے مت پوچھ کہ یہ آنے والا کون ہے، مجھ سے پوچھ کہ یہ کون ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں فرشتے نے سوال کیا مولا یہ کون ہے؟ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ھذا ابو یزید عاش فی محبتی ومات فی محبتی
وَفُتِحَ فِي قَبْرِهِ كَذَلِكَ وَيُبْعَثُ كَذَلِكَ۔ فرشتے، اے فرشتے، یہ آنے والا کوئی اور نہیں ہے، میرا دیوانہ، میرا عاشق بایزید بستامی ہے، بایزید بستامی ہے۔ آگے ارشاد فرماتا ہے فرشتے بایزید بستامی پر میری محبت کی نشہ چڑھ گئی ہے، میری محبت کا نشہ میری محبت کا نشہ چڑھ گیا۔ اس نے جب تک دنیا میں رہا میری محبت کی مستی میں زندہ رہا، اور جب فوت ہوا ہے تو میری محبت کی مستی میں فوت ہوا ہے۔ وَفُتِحَ فِي قَبْرِهِ كَذَلِكَ، اور یہ مر کر کے یہاں پہنچا ہے تو میری ہی مستی میں پہنچا ہے، میری ہی محبت کی مستی میں پہنچا ہے۔ فرشتوں وَيُبْعَثُ كَذَلِكَ، اے فرشتے سنو، لوٹ آؤ، لوٹ آؤ اس کی قبر سے، چلے آؤ۔ یہ اسی محبت کی مستی میں، میری محبت کی مستی میں میدان قبر سے اٹھے گا، میدان حشر میں میرے پاس آئے گا۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ بایزید، یہ کون ہے؟ بایزید بستامی۔ ان کے بعد سرکار غوث پاک ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے وہ مرتبہ، وہ رفعت، وہ بلندی جو سرکار غوث پاک کو ملا ہے وہ کسی ولی کو نہیں ملا۔ بات کیا ہے؟ میں بتا دوں بات کیا ہے حضرت، سننا چاہتے ہیں؟ وجہ یہ کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عقائد نعمت مجدد دین و ملت شیخ الاسلام والمسلمین آیت من آیت اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ مولانا شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت الرضوان اپنی کتاب فتاوی نظریہ جلد 28 میں ارشاد فرماتے ہیں، جلد 28 میں ارشاد فرماتے ہیں، ذرا توجہ سے سننا، خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، کہاں لے گئے؟ معراج میں۔ معراج میں جب گئے تو براق سواری آئی، براق سواری نے رب کی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں کل جب آپ جنت میں داخل ہوں گے اور آپ کے لیے سواری کا انتظام کیا جائے گا تو کوئی اور سواری نہ ہو، سرکار مجھی کو قبول کرو۔ یہ کس نے التجا کیا؟ براق نے۔ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ براق ایسے ایسے کہہ رہا ہے، اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہے۔ میرے سرکار نے مسکرا دیا، مدینے کے داتا نے مسکرا دیا ہے، کہتے جا اے براق میں تیری خواہش کو پوری کر دوں گا، میں تیری خواہش کو پوری کر دوں گا۔ توجہ ہے نا؟ توجہ ہے؟ تو روایت میں آتا ہے وہ براق اتنا جمپ کیا ہماری خوشی سے، اتنا جمپ کیا، اتنا جمپ کیا کہ 70 ہاتھ اٹھ گیا۔ کتنا اٹھ گیا؟ 70 ہاتھ اٹھ گیا۔ جبریل امین نے ارشاد فرمایا براق تو شوخی کر رہا ہے، تمہیں پتا نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے یہ تیرے پشت پر جو سوار ہونے والے ہیں یہ کون ہے؟ یہ کوئی اور نبی نہیں ہے بلکہ اللہ کے محبوب خاص نبی ہے، سید الانبیاء ہے، سید الانس والجان ہے۔ تو شوخی کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جبرائیل ڈانٹو نہیں۔ تو عالم ارواح سے
عالم ارواح سے ایک روح کو نکالا اللہ نے. توجہ ہے نا؟ چائے پلا رہے ہیں کیا بھائی؟ چائے پلانے کے بعد تب تو توجہ سب کی چائے کی طرف چلی جاتی ہے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو عالم ارواح سے اللہ نے ایک روح کو نکالا. وہ روح میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہے. عرض کی سرکار میرے کاندھے پر چڑھ جائے, میرے کاندھے پر آپ اپنا قدم ناز رکھ دیجیے, میرے کاندھے پر آپ اپنا قدم ناز رکھ دیجیے, میں آپ کو براق تک پہنچا دیتا ہوں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے کاندھے پر, اس روح کے کاندھے پر پاؤں اپنا قدم ناز کو رکھا. وہ روح اتنا بلند ہو گئی, اتنا بلند ہو گئی کہ براق کے پشت تک اللہ کے رسول تشریف لے گئے. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جبریل یہ کس کی روح ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ یہ کسی اور کی روح نہیں ہے بلکہ آپ کے نسل میں, آپ کے نواسے حضرت امام حسن کی نسل میں اور حضرت امام حسین کی نسل میں بغداد کی سرزمین پر پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا. مصطفیٰ جانی رحمت اللہ فرمایا اچھا جب میرا قدم اس کے کاندھے پر ہے تو اس کا قدم تمام ولیوں کے کاندھے پر ہے. آج جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا, میرے غوث پاک بغداد کی سرزمین پر تشریف لائے, اللہ پاک نے جبریل امین سے کہا, یہ اللہ پاک نے سرکار غوث پاک سے عالم رویہ میں فرمایا اے عبد القادر اعلان کر دو, کہہ دو قدمی حاضی علی رغبت کل ولی اللہ, میرا قدم تمام ولیوں کے کاندھے پر ہے. اللہ اکبر, تمام ولیوں کے کاندھے پر ہے. اب ذرا امام صاحب ہیں, حضرت گستاخی معاف کریں, آپ کا اسم گرامی مولانا غیاث صاحب آپ سے کہے میرا قدم تمہارے سر پر ہے تو بولیے ان کے بوڈی میں تکبر کی بو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آپ کو اچھا لگے گا, سننے میں اچھا لگے گا؟ نہیں. لیکن سنو, سرکار غوث پاک کہتے نہیں ہے بلکہ اللہ اس کے رسول کہلوا رہے ہیں اے غوث اے عبد القادر اعلان کر دو, کہہ دو قدمی حاضی علی رغبت کل ولی اللہ, میرا قدم تمام ولیوں کے کاندھے پر. اب میرے شہنشاہ بغداد نے اعلان کر دیا. جب اعلان کر دیا تو جانتے ہیں اس وقت ہوئے زمین پر جتنے اولیاء کاملین تھے جو جہاں تھے وہیں سے آواز لگا دی. روایت میں آتا ہے میرے سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الرضوان اس وقت اجمیر شریف کے پہاڑ پر چلا میں تھے اور سرکار غوث پاک بغداد کی سرزمین سے اعلان کر رہے ہیں قدمی حاضی علی رغبت کل ولی اللہ, میرا قدم تمام ولیوں کے کاندھے پر ہے. تو جانتے ہیں سب سے پہلے اس کی تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ میرے خواجہ غریب نواز ہے. کہیے سبحان اللہ. اجمیر کی دھرتی سے آپ کا لا والعینی ولا راسی, نہیں سرکار
آپ کا قدم میرے کاندھے پر نہیں بلکہ میری آنکھ کے پتلی پر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سرکار غوث پاک نے سن لیا۔ آپ اعلان کرتے ہیں وہاں کہاں؟ بغداد کی سرزمین پر آپ اعلان کر رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں معین الدین چشتی نے ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے میرے اس قول کی تصدیق کیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں ہندوستان کا باغ ڈور اس کے ہاتھ میں۔ یہی وجہ ہے آج کوئی بھی پردھان منتری بن جائے، کوئی بھی پردھان منتری بن جائے، فخر سے ہم کہتے ہیں میرے خواجہ ہندوستان کے راجا ہے، میرے خواجہ ارے زور سے بولو بھائی، میرے خواجہ ہندوستان کے راجا ہے۔ اچھا ایک بات اور میں بتا دوں یہیں پر، ابھی میری تقریر نہیں شروع ہوئی ہے جی، میں تو ابھی آپ کو کہ ذہن کا اندازہ لگا رہا ہوں کہ آپ کتنے پانی میں۔ ذرا یہاں پر ایک بات، یہ آواز پہنچانا کس کا کام ہے؟ حضرت خصوصی توجہ آپ دیں، یہ آواز کا پہنچانا کس کا کام ہے؟ یہ جو ہم بولتے ہیں یہ آواز جو آپ کے کان تک پہنچ رہی ہے کس کا کام ہے؟ ہوا کا کام ہے۔ آپ ہمیں ایک شیشے میں بند کر دیں، پیک کر دیں، میں کتنا ہوں شیشے کے اندر سے چلاؤں گا، آواز آپ تک پہنچے گی، آپ کے کانوں تک پہنچے گی۔ آپ شیشے کے اندر سب لوگ بند ہو جائیں اور میں یہاں سے آواز دوں، آپ سب مل کر کے آواز لگائیں۔ آپ شیشے کے اندر ہے، شیشے کے باہر جو آدمی ہے آپ سبوں کی آواز کو سنے گا، باہر والا آدمی۔ پتہ یہ چلا کہ آواز کا پہنچانا، میں جو بول رہا ہوں اس آواز کا پہنچانا آپ کے کانوں تک، یہ کس کا کام ہے حضرت؟ ہوا کا کام ہے۔ اس وقت سرکار غوث پاک کے زمانے میں مائک نہیں تھا، موبائل کا انتظام نہیں تھا، کوئی ایسا آلہ الیکٹرونک والا نہیں تھا جو سرکار غوث پاک کی آواز کو ہندوستان کی سرزمین تک پہنچا دے۔ یہ ہوا کا کام ہے۔ سرکار غوث پاک بغداد کی سرزمین میں اعلان فرماتے ہیں اور اس ہوا نے شہنشاہ بغداد کی آواز کو اجمیر تک پہنچایا۔ پتہ کیا چلا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اس کی حکومت ہوا پر ہوتی ہے، اس کی حکومت ہوا پر ہوتی ہے۔ وہ اور لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں جس کا نام محمد یعنی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے۔ تمہیں تمہارا عقیدہ مبارک ہو، ہمارا عقیدہ ہمیں مبارک، یہ اس کا عقیدہ ہے۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو ہوا ہے نا اس ہوا پر بھی اللہ والوں کی حکومت ہے نا۔ اور کیسے؟ یہ میں ایسے نہیں بول رہا ہوں، ایسے نہیں بول رہا ہوں، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ ایک صاحب نے ہم سے کہا دور کی باتوں کو سن لینا یہ اللہ صاحب ہی کا کام ہے۔ کیا بولا؟ اللہ صاحب ہی کا کام ہے۔ میں نے کہا دور سے باتوں کو سن لینا یہ اللہ صاحب کی بات ہے۔ دور میں کتنا آتا ہے؟ کوئی آدمی مسجد، امام صاحب مسجد میں ہے، میں یہاں ہوں، مسجد سے امام صاحب مائک سے نہیں آہستہ آہستہ بول رہے ہیں، مولانا صاحب آپ تقریر آپ ختم کر دیجیے، آہستہ آہستہ کر رہے ہیں، اور میں یہاں سن لوں تو بتائیے یہ کیا ہے؟ کانک؟ یہ قدرت، یہ اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے، کسی کو نہیں دیا ہے یہ پاور۔ میں نے کہا اچھا قرآن پڑھا ہے؟ کہا بالکل قرآن پڑھا۔ کسی کی بولی کو سن لینا، کسی کے دل کی بات کو سن لینا، سمجھ لینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو واقعہ تو تمہیں معلوم نہیں لیکن میں پھر بتا دیتا ہوں۔ درود پاک ایک مرتبہ پڑھ کے سنائیے۔ اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات قرآن مجید میں آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہواؤں پر، چرند و پرند پر، انسان و جنات پر، ساری خدا کی ساری خدائی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔
حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے پورے لشکر کے ساتھ، جاہ و جلال کے ساتھ، کر و فر کے ساتھ وادی نمل میں اترے۔ کہاں اترے؟ وادی نمل میں اترتے ہیں۔ کہاں اترتے ہیں؟ وادی نمل۔ وادی نمل کس کو کہتے ہیں؟ چونٹی۔ نمل کا معنی کیا ہے بھائی؟ توجہ ہے نا ادھر؟ توجہ ہے؟ نمل کا معنی چونٹی، نمل کا معنی چونٹی۔ تو وادی نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اترے اپنے پورے لشکر کے ساتھ، جاہ و جلال کے ساتھ۔ اور جہاں اترے حضرت سلیمان علیہ السلام، دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں اترے وہاں سے 3 میل کی دوری پر، یعنی 7 کوس کی دوری پر، 7 کوس، 3 میل برابر 7 کوس۔ حضرت توجہ، 7 کوس کی دوری پر چونٹی تھی۔ قرآن کے اندر واقعہ ہے، توجہ ادھر توجہ کیجیے ذرا سا۔ واقعہ ادھر سے ادھر آپ کا ذہن ہو جائے گا، واقعہ نکل گیا ذہن سے تو آپ پھر سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو کتنے دوری پر ہے چونٹی؟ 7 کوس، 3 میل برابر 7 کوس۔ چونٹی کیا کر رہی ہے؟ چونٹی اپنے تمام چونٹیوں کو جما کی اور کہتی ہے سنو جی، تمہیں معلوم ہے 3 میل کی دوری پر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ، کر و فر کے ساتھ، اپنے تمام لشکروں کے ساتھ وادی نمل میں اتر چکے ہیں۔ کہتے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا فی السلم فی مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ۔ سبحان اللہ کہو۔ یہ کون کہتا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کہاں؟ قرآن مجید میں۔ چونٹی کی سردارنی بولی کہ اے چونٹیوں، تم سب کے سب اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ یہاں سے 3 فرسخ یعنی 7 کوس کی دوری پر سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر اتر کر چکے ہیں، اور وہ اسی راستے سے گزرنے والے ہیں۔ کہیں ان کے لشکروں کے پاؤں کے نیچے تم سب چونٹی روک نہ دیے جاؤ، اس لیے تم سب کے سب اپنے اپنے سوراخوں اور بلوں میں داخل ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہی ہے؟ چونٹی کہہ رہی ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ ارے بولو نا، کون کہہ رہی ہے؟ زور سے بولیے، پیچھے والے بولیے، کون کہہ رہی ہے؟ اچھی طریقے سے ذہن رکھیے، یہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوت سما کا اندازہ لگائیے۔ قرآن کہتا ہے وَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چونٹی کی آواز کو سن کر مسکرا دیے۔ چونٹی کی آواز کو سن کر کے، بولو نا، چونٹی کی آواز کو سن کر کے مسکرا دیے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ یہ اللہ ہے یا غیر اللہ؟ یہ غیر اللہ ہے، یعنی اللہ، بولو نا، اللہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندے کے اختیار اور کمالات کو بیان کر رہا ہے، کہتا ہے اس نے چونٹی کی آواز کو سن کر مسکرا دیا۔ مسکرا دیا کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ کتنی دوری پر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام؟ کتنی دوری پر ہے چونٹی سے؟ 7 کوس کی دوری پر۔ میں نے کہا تو کہتا اللہ دور کی آواز کو سن لینا صرف اللہ صاحب ہی کا کمال ہے، اور اللہ پاک یہاں فرماتا ہے 7 کوس کی دوری کی آواز کو حضرت سلیمان علیہ السلام سن رہے ہیں۔ اب تو بتاؤ یہ اللہ صاحب کا کمال ہے یا اللہ کے بندے کا کمال ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ آگے بڑھوں؟ اچھا ایک بات اور، چونٹی کی آواز کو آپ نے کبھی سنا ہے؟ چونٹی کی آواز کو آپ نے کبھی سنا؟ نہیں سنا۔ اچھا ایسا کیجیے، 1-2 چونٹی کو پکڑ کر کے اپنے کان کے سوراخ میں داخل کر لیجیے۔
اب چوٹی کیا بولے گی آپ سن پائیں گے؟ آپ سن پائیں گے؟ نہیں سن پائیں گے۔ ارے آپ کے دماغ کا جغرافیہ تو بدل جائے گا لیکن اس کی بولی نہیں سن سکتے، نہ اس کی بولی سماعت کر سکتے۔ لیکن یاد رکھو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم ہم جیسے نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے نبی ہے۔ نبی کا مقام بلند و بالا ہوتا ہے، نبی وہ سنتا ہے جہاں سے انسان کی قوت سماعت جواب دے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم چونٹی کی آواز کو سن رہے ہیں، پتا یہ چلا کہ اللہ کے نبی وہ سنتے ہیں جو ہم اور آپ نہیں سنتے۔ تو جب اللہ کے نبی وہ سنتے ہیں جو ہم اور آپ نہیں سنتے، تو پھر بتاؤ سنی جنتی مسلمانوں رسول ہماری طرح ہے؟ بولو نا، ارے نبی ہماری طرح ہے؟ نبی ہماری طرح ہے؟ تو جو کہے نبی ہماری طرح ہے پھر اس کے ساتھ رہو گے؟ یہ میں قرآن سے بول رہا ہوں، میں اپنے باپ گھر سے نہیں بول رہا ہوں، اس لیے تائید کرنا پڑے گا، چاہے مسروراً یا مجبوراً کرنا ہی پڑے گا، ہے نا؟ کرنا ہی پڑے گا۔ اس لیے جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، وہ ہماری طرح نہیں ہے، وہ آپ کی طرح نہیں ہے، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ۔ تو اب میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوت سماع کا یہ عالم ہے تو مدینے کے محبوب کی قوت سماع کا کیا؟ مدینے کے محبوب کی قوت سماع کا عالم کیا ہوگا؟ تو ذرا سن لیجئے، میں نے اس حدیث پاک کو آج جمعہ میں بیان کیا تھا نا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لقد كنت اسمع سرير القلم على اللوح المحفوظ وانا في ظلمته لا شاء وكنت اسمع سجود القمر امام العرش وانا في ظلمته لا شاء۔ سن لو میرے امتیوں، میرے صحابہ سنو، جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا نا تو عرش اعظم کے نیچے جو چاند و سورج سجدہ کرتے تھے نا، اس سجدے کی آواز کو میں اپنی ماں کے شکم میں رہ کر کے سنتا تھا، سبحان اللہ۔ اور عرش اعظم پر جو قلم کی حرکت کی تیزی ہو رہی تھی، اس کے اندر جو آواز پیدا ہو رہی تھی، اس آواز کو میں اپنی ماں کے شکم میں رہ کر کے سنتا تھا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک سننے والے وہ کانے لارے سماعت پہ لاکھوں سلام، کانے لارے سماعت پہ لاکھوں سلام۔ بیدار ہیں کہ سو گئے؟ بیدار ہیں؟ درود پاک پڑھیے، میں حدیث پاک پڑھوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا ملجانا ماوانا صلو علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیے حدیث پاک، یہ حدیث پاک آپ کو بخاری شریف، مسلم شریف اور ساتھ ہی مشکات المصابیح جلد اول باب الزکوٰۃ کے اندر یہ حدیث پاک ملے گی۔ راوی حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دیکھیے میرے مصطفیٰ جان رحمت، میرے مدینے والے محبوب کہاں سے کہاں دیکھتے ہیں اور کہاں سے کہاں سنتے ہیں۔ سنیے ذرا سنیے، ارے حدیث پاک سنیے میاں، حدیث پاک ایسے کہہ دینا کہ نبی ہماری طرح ہے، یہ بے لگام انسان کی بولی ہو سکتی ہے، با لگام انسان کی بولی نہیں ہو سکتی۔ اور ڈاکٹر اقبال نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ محمد سے وفا پورے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا پورے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و کرم تیرے ہیں۔ اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو کر خامی تو سب کچھ آپ ہے۔ سنیے حدیث پاک، راوی حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حدیث پاک مشکات المصابیح جلد اول صفحہ 185 پر اٹھا کر کے دیکھو، پیج نمبر بتا دیا ہو تاکہ اگر کسی بھائی کو شک ہو شبہ ہو جا کر کے دیکھ لے۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رمضان المبارک کا پربہار مہینہ تھا، توجہ ادھر،
پوری دیانتداری کے ساتھ میری بیان کرتا حدیث کو سنیے گا، ذرہ برابر ذہن کو ادھر ادھر نہ کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بیت المال کی حفاظت کے لیے ڈیوٹی مقرر کر دیا، بیت المال کا نگراں بنا دیا، بیت المال کا چوکیدار بنا دیا۔ میں بیت المال کی حفاظت میں لگ گیا، رات کا تہائی حصہ گزرا، دیکھتا کیا ہوں ایک چور آیا، بیت المال کا دروازہ کھولا، بیت المال کا دروازہ کھول کر چادر بچھایا، لپ لپ بھرنے لگا۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں چور آیا، بیت المال کا دروازہ کھولا، چادر بچھا کر کے بیت المال مسلمانوں کے مال سے چوری کرنا شروع کر دیا، اپنی چادر کو بھرنا شروع کر دیا۔ میں گیا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں تو چوکیدار تھا، میں گیا اس کے گٹے کو پکڑ لیا۔ تو مسلمانوں کے مال میں چوری کرنے کے لیے آیا؟ تو بیت المال میں چوری کرنے کے لیے آیا؟ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تمہیں پیش کروں گا۔ اس شخص نے کہا ابو ہریرہ سنو نا، انی محتاج وعلی عیال ولی حاجت شدیدہ۔ اے ابو ہریرہ میں غریب ہوں، میرے بال بچے بہت زیادہ ہیں، کثیر الاولاد انسان ہوں میں، اب مجھے اس کی سخت ضرورت ہے، میرے بال بچے بھوکے مر رہے تھے، اس لیے میں نے انتہائی مجبوری میں یہ قدم اٹھا لیا، چوری کرنے کے لیے آ گیا۔ میں دوسرے انسان کے گھر میں نہیں گیا، بیت المال میں گیا، چونکہ یہ مسلمان کا مال ہے، انسان کا مال ہے، ہم غریب جیسے انسان کا مال ہے، تو میں نے چاہا کہ اسی سے حاصل کچھ کر لو۔ اے ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے رحم آ گیا، مجھے رحم آ گیا، اس کی گولی سے میں نے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کہ اب نہیں آئے گا تو؟ کہا نہیں میں نہیں آؤں گا۔ وعدہ کرتا؟ کہا ہاں وعدہ کرتا ہوں۔ پکا وعدہ؟ کہا ہاں پکا وعدہ کرتا ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ کہتے جبک وہ چور گٹھر کو اٹھائے ہوا کاندھے پر بھگا، 80 کی اسپیڈ میں بھگا ہے۔ آج صبح حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فاصبحت، میں نے صبح کیا، اور صبح کرنے کے بعد اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضری دی۔ مدینے والے نے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، غیب کا نبی ارشاد فرماتے ہیں یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ۔ اے ابو ہریرہ رات کا قیدی تمہارا کہاں چلا گیا؟ کیا کہتے ہیں؟ ابو ہریرہ رات کا قیدی تمہارا کہاں چلا گیا؟ کہاں ہے اللہ کے رسول؟ اپنے حجرے میں ہے۔ بیت المال کہاں ہے؟ دور ہے، حجرے مبارکہ سے دور ہے، پھر بھی میرے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ رات کا قیدی کہاں چلا گیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس نے ایسے سے بولا، مجھے رام آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اما انہو قد کذبک وسیعود۔ ابو ہریرہ ہوشیار رہنا، کل پھر وہ آئے گا، کل پھر آئے گا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ ارے بولو نا، یہ کون کہتے ہیں؟ کون کہتے ہیں؟ یہ اللہ کے رسول کہتے ہیں، آپ کے نبی کہتے ہیں، آپ کے نبی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اما انہو قد کذبک وسیعود۔ ابو ہریرہ کا وہ ہوشیار رہنا، وہ تم سے جھوٹ بول کر کے گیا، کل پھر آئے گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ آپ کے نبی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کل پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کا آپ عقیدہ ذرا دیکھیے، تب میں ذرا تفسیر کروں گا۔ حضرت توجہ آپ کی، آپ دونوں بزرگ کی توجہ چاہیے جی۔ اسٹیج پر ہمارے بزرگ شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، ان کی دعاؤں کا ثمرہ میں لے رہا ہوں، مجھے مل رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو ہریرہ ہوشیار رہنا، کل پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فَعَلِمْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ، تو مجھے یقین ہو گیا کہ کل وہ پھر آئے گا۔ کیوں؟ لِقَوْلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کل آئے گا تو آ کر کے رہے گا۔
کسی اور نے نہیں بتایا ہے، کسی ہما شما نے نہیں بتایا ہے کہ کل پھر آئے گا، یہ وہ بتایا ہے جو غیب کا نبی ہے، جو محبوب کائنات ہے، مالک کون و مکان ہے، یہ وہ فرمایا ہے جو عالم غیب ہے، جو دانائے وجوب ہے، علی سے بے قصا ہے، چارہ سال سے درد بنتا ہے، فخر دورائے مسیح سما ہے، طبیب عرب و عجم۔ یہ کسی اور کا جملہ نہیں ہے بلکہ میرے مدینے والے مصطفیٰ کا جملہ ہے۔ آپ نے فرما دیا ہے کل آئے گا تو آ کر کے رہے گا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ صحابی ہے۔ کون ہے؟ صحابی ہے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کے رسول کا دیدار کیا ہو، ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو دیکھا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو صحابی کا عقیدہ کیا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو کل کی خبر ہے، اور آج کے وہابیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو کل کی خبر نہیں ہے۔ الحمدللہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ مدینے والے محبوب کو کل کی خبر کو چھوڑو، مصطفیٰ جان رحمت کو پل پل کی خبر ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کو پل پل کی خبر ہے۔ خدا کی قسم مدینہ طیبہ میں رہ کر کے مجھے دیکھ رہے ہیں، میری بھارتوں کو دیکھ رہے ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں، میں جو بول رہا ہوں، حدیث پاک سنا رہا ہوں، مدینے کے محبوب اسے سماعت فرما رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اب دوسری رات اس چور کے فراق میں لگ گیا، سارے لوگ تو سو گئے لیکن میں ٹکٹکی باندھ کر کے بیت المال کا دروازہ دیکھتا رہا، چور آئے گا آئے گا آئے گا، جب آئے تب آئے لیکن آئے گا آئے گا۔ رات کا تہائی حصہ گزرا، پھر وہی چور ہے، آیا اور آنے کے بعد دروازہ کھولا اور چادر بچھایا، لپ لپ چادر میں بھرنے لگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں گیا اور اب اس چور کے گٹے کو پکڑا، اب پکڑ کر کے کہا کل تم نے وعدہ کیا تھا، وعدہ خلافی کر دیا، کل تم نے بولا تھا، آج تم نے اس بولی کو جھوٹ کر دکھایا، تم نے کہا تھا میں کل نہ آؤں گا، پھر تو آج آ گیا۔ اب وہ چور جو تھا آنکھوں سے آنسو کے قطرات گرنے لگے، کہا ابو ہریرہ کل جو مال لے کر کے گیا تھا نا وہ میرے بچوں کے لیے کافی نہ ہو سکا، مجبوراً کچھ بچے تو میرے کھائے، کچھ بچے ایسے سو گئے، مجبوراً میں نے پھر یہ قدم آج اٹھا لیا ہے، تم مجھے معاف کر دو، اور آج میں پکا وعدہ کرتا ہوں کہ اب نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا، کہا وعدہ کرتا ہے نہیں آئے گا؟ کہا نہیں آئے گا۔ پکا وعدہ؟ کہا پکا وعدہ۔ اب نہیں آؤ گے؟ نہیں آؤں گا، چھوڑ دیا۔ آج جو ہے وہ 90 کی اسپیڈ میں بھگا ہے، 90 کی اسپیڈ بھگا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر میں فاصبہ تو میں نے صبح کیا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضری دی، پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ما فاراسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ رات کا قیدی کہاں چلا گیا؟ رات کا قیدی کہاں چلا گیا؟ کہتے یا رسول اللہ آج پھر اس نے ایسے سے بولا، پھر مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اما انہ قد کذبک وسیعود، اے ابو ہریرہ ہوشیار رہنا، کل پھر آئے گا، کل پھر آئے گا۔ یہاں ایک مرتبہ کل کی خبر نہیں ہے، نہ جانے کتنے کل کی خبر ہے۔ پھر بھی لوگوں کا اختلاف ہے کہ سرکار کو کل کی خبر نہیں ہے، کل کی خبر نہیں ہے۔ ارے بے وقوف حدیث پڑھو نا، بخاری چلاتا ہے بخاری پڑھ، مسلم شریف چلاتا ہے مسلم پڑھ، اور نہ بخاری اٹھا سکو نہ مسلم پڑھ سکو تو کم سے کم مشکات شریف تو پڑھ لے۔ لیکن ہاں شرط ہے کہ یہ حدیث کو پڑھو تو ایمان کی روشنی میں پڑھو، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کو دل میں رکھ کر کے پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے ان کو بخاری۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہتے ہیں پھر دوسری رات آئی،
اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ تم سے جھوٹ بول کر کے گیا کل پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ آج پھر آئے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب رات آئی میں سطر کر کے بیٹھ گیا، سطر ہو کر کے بیٹھ گیا، پورے طاق میں بیٹھ گیا، اب آئے کب آئے، جب آئے تب آئے، لیکن آئے۔ پھر رات کا تہائی حصہ گزرا، رات کا تہائی حصہ گزرا، پھر وہی چور ہے، دروازہ کھولا، چادر بچھایا، لپ لپ بھرنا شروع کر دیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں گیا، گٹے کو پکڑا، میں نے کہا 2 روز 3 روز سے مجھے دھوکہ دے رہا ہے، آج میں نہ چھوڑوں گا، نہ آج میں نہیں چھوڑوں گا۔ چور کہتا ہے ابو ہریرہ اچھا ایسا کرو، ایک دعا تم پڑھ لو، دعا پڑھ لو گے نا چور تیرے گھر میں چوری کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اور آپ لوگ بھی جان لیجیے، آپ لوگ بھی جان لیجیے، اگر وہ دعا آپ بھی پڑھیں گے تو آپ کا گھر، آپ کا مال چوری سے ہونے سے محفوظ ہو جائے گا۔ آپ بھی یاد کریں۔ وہ چور کہتا ہے ابو ہریرہ ایک دعا میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر اس دعا کو تم پڑھ لو گے تمہارے گھر میں چور چوری کرنے کے لیے نہ آئے گا، تمہارے مال میں چوری نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، ہم لوگوں کو دعا سیکھنے کی بڑی خواہش رہا کرتی تھی، بہت تمنا رہتا تھا۔ میں نے کہا بول دعا کیا ہے؟ کہا جب تم بستر پر جاؤ تو 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، 1 مرتبہ، بولیے نا 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ جب آیت الکرسی پڑھ کر کے سو گے تو تمہارے گھر میں چور چوری کرنے کے لیے نہیں آئے گا، تمہارا مال چوری سے محفوظ ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا، کہا جبک اب میں نے دعا سیکھ لیا، کل یہی نسخہ میں تیار کروں گا، کل سے تو آئے گا ہی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فاصبح تو میں نے صبح کیا، پھر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضری دیا، حاضری دی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ما فعل سیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ رات کو کہیں کہاں چلا گیا؟ کہتے یا رسول اللہ آج اس نے ایسے سے بولا، دعا بتائی، ہمیں دعا سیکھنے کی بڑی خواہش تھی، میں نے اسی وجہ سے اسے چھوڑ دیا۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تو بہت بڑا جھوٹا، لیکن تمہیں سچ کہا ہے، تمہیں سچ کہا ہے۔ اے ابو ہریرہ جانتے ہو وہ کون تھا جو چور چوری کرنے کے لیے آتا تھا؟ وہ کون تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پر قربان ہو جائے گا، مدینے والے محبوب مجھے معلوم نہیں کہ وہ چور کون تھا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ذاک شیطان، وہ شیطان تھا، شیطان، وہ تمہیں بار بار پریشان کر رہا تھا، وہ شیطان تھا۔ اب ذرا رک جائیے، حدیث پاک ختم ہو گئی، میں ذرا اس کی تشریح کر دیتا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت کہاں ہیں؟ اپنے حجرے میں آرام کر رہے ہیں، اور اپنے حجرے سے کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بیت المال کو دیکھ رہے ہیں۔ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بیت المال کو دیکھ رہے ہیں۔ بیت المال کے اندر چور چوری آ کر کے چوری کر رہا ہے، اسے دیکھ رہے ہیں۔ ابو ہریرہ چور کے درمیان کیا گفتگو شنید ہو رہی ہے، مدینے کے محبوب وہ بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ اور کل چور پھر آئے گا کہ نہ آئے گا، نیت اس کی صحیح ہے یا نہیں ہے؟ میرے مصطفیٰ جان رحمت نیت کو بھی جان رہے ہیں، نیت پر بھی واقف ہے، دل کے حالات پر بھی واقف ہے۔ ابو ہریرہ تم سے جھوٹ بول کر کے گیا، کل پھر آئے گا، کل پھر آئے گا، کل پھر آئے گا، فرمایا نا؟ اب ذرا آپ سوچو کہ مدینے کے مصطفیٰ کو، میرے آقا کریم کو چور کے دل کی کیفیت معلوم ہو تو کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ پربتہ کی سرزمین پر مجاہدہ گاؤں میں میرے نواسے کا جشن غوث الورا لوگ بنا رہے ہیں، اس میں فلاں لوگ شامل ہیں اور فلاں لوگ بول رہے ہیں، خدا قسم ہے وحدہ لا شریک کی، مصطفیٰ جان رحمت ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، میں کیا بول رہا ہوں اسے بھی سن رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
جشن عید میلاد النبی، علماء علیہ سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ مسلمانوں، یہ سب سے پہلا فتنہ جو آیا ہم مسلمانوں میں آیا۔ میاں آپ خدا کے واسطے تمہاری قبر میں کوئی نہیں جائے گا مسلمانوں، تمہاری قبر میں کوئی نہیں جائے گا، خدا کی قسم میں کہتا ہوں تمہاری قبر میں کوئی نہیں جائے گا، آئے ہو اکیلا جاؤ گے اکیلا، قسم خدا کی میں کہتا ہوں تمہاری قبر میں کوئی نہیں جائے گا، یہاں تک کہ تمہاری ماں بھی نہیں جائے گی جس ماں نے تمہیں اپنے کوکھ میں 9 مہینے رکھا ہے، تمہارا باپ بھی نہیں جائے گا، تمہارا بیٹا بھی نہیں جائے گا، تمہاری بیوی بھی نہیں جائے گی، تمہارے کھیت بھی نہیں جائیں گے۔ ذرا آپ سوچو، جائیں گے تو مدینے والی محبوب ہی جائیں گے، کرم فرمائیں گے تو مدینے کے سر کہ محبوب ہی کرم فرمائیں گے۔ اب آپ ذرا سوچو، دنیاوی معاملات میں کسی سے کچھ لینا ہوتا ہے، اس کی جی حضوری کرتے آپ؟ اس کی جی حضوری نہیں کرتے آپ؟ نہیں کرتے جی حضوری، بہت زیادہ جی حضوری کرتے ہیں، جبکہ یہ دنیا کی چیزیں چند منٹوں میں چند دنوں میں ختم ہو جانے والی چیز ہے، اور میرے محبوب مدینے کے محبوب ایسی جگہ پر آپ کو کام دے رہے ہیں، ایسے مقامات پر آپ کو کام دے رہے ہیں جس مقامات کو سارے انسان کی طاقت جواب دے دیتی ہے، ایسے مقام پر میرے آقا کی، میرے مصطفیٰ جانی رحمت کا مدد شروع ہو۔ حضرات ذرا دل کی گہرائی پر سوچو، قسم خدا کی جب تمہارے ماں باپ قبر میں نہیں جائیں گے تو آج کا کوئی مولوی تمہاری قبر میں کیسے پہنچ جائے گا؟ مارو لات اس مولویوں کو جو کہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ کہو اس مولویوں سے کہ تمہیں تمہارا عقیدہ تمہیں مبارک ہو جو تم کہتے ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت ہماری طرح، کہہ دو۔ مسلمان ہو نا میاں، مسلمان ہیں آپ کہتے کیوں نہیں؟ جب آپ کی قبر میں آپ کے ماں باپ نہیں جائیں گے، آپ کی اولادیں نہیں جا رہی ہے، کھیت اقارب نہیں جا رہے ہیں، اگر وہ مولوی آ کر کے کوئی مولوی آ کر کے آپ کو کہے نبی تو ہماری طرح ہے، ان کے ہاتھ بھی دو تھے، ان کے پاؤں بھی 2 تھے، ان کی زبان ایک تھی، ہمارے پاس بھی 2 ہاتھ ہے، 2 پاؤں ہے، 2 کان ہے، 2 آنکھ ہے، ارے کم وقت کہیں کا، یہ تو نے کہاں سے جملہ لے لیا؟ کون حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت ہماری طرح؟ کون حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ یا خدا کی قسم جواب دینا ہوگا، جواب۔ میں کہتا ہوں میں بھی آپ کی قبر میں نہیں جاؤں گا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت سے جو نسل بعد نسل عقیدے آ رہے ہیں اسے عقیدے کا جائزہ نہ ہو۔ اٹھاؤ مشکات المصابیح جلد اول صفحہ 77 پیج نمبر 77 اٹھا کر کے دیکھو مصطفیٰ جان رحمت کو کس چیز کی خبر ہے۔ حدیث سناؤں؟ ارے سنا دو حدیث پاک، تو ذرا درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ راوی حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہے، کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ظہر کی نماز ہم لوگ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے پڑھ رہے تھے، ظہر کی نماز سرکار امامت کر رہے تھے، ہم لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ خوب غور سے سنیے گا، ہم لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے رکوع کیا، پہلا رکوع ہے، پہلی رکعت کا پہلا رکوع، تو ایک شخص آیا، ایک شخص آنے کے بعد اب صف وہاں پر ہے، لوگ وہاں سے صف بنی ہوئی، یہ راستہ خالی ہے۔ اس شخص نے کیا سوچا کہ اگر میں چل کر کے وہاں تک جاؤں گا، صف میں ملوں گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھانے دیں تو پہلی رکعت مجھے نہیں ملے گی۔ اس ہوس میں انہوں نے کیا کیا کہ یہیں پر انہوں نے نیت باندھا اور رکوع کیا، اور رکوع کرتے کرتے کھسکتے 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 رکوع میں جا کے شامل ہو گئے۔ سمجھ گئے؟ رکوع میں شامل ہو جاتے۔ تو جب رکوع میں شامل ہو گئے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فسلم علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا فلان الا تتقی اللہ الا ترى کیف تصلی انکم ترون انه یخفى علی شیء مما تصنعون واللہ انی لارى من خلفی کما ارى من بین یدی. صفحہ 77 پر حدیث پاک کھول کر کے دیکھیے اور وہ عقیدہ اختیار کیجئے جو آج سے 1400 سال مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے صحابہ کو عقیدہ دیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا، کہا اے فلاں ادھر آؤ. بس اب ختم کر دیتا ہوں حضرت. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ ادھر توجہ دیکھیں، بہت پیاری حدیث پاک میں نے آپ کو سنایا. اس شخص کو بلایا، کہا ادھر آؤ ادھر آؤ. کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ میرے آقا کریم فرماتے کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے تجھے معلوم نہیں؟ کیا تو یہ سوچتا ہے کہ میں جو کام کرتا ہوں حضور کے پیچھے اس کی خبر مجھے نہیں ہے؟ اس کی خبر مجھے نہیں ہے. آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، کون؟ آپ کے نبی. ذرا سوچو، آپ کے نبی کا مقام کتنا بلند و بالا ہے. اسی لیے بالا حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں جو پیچھے کام کرتا ہوں اس کا علم مجھے میرے نبی کو نہیں ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں خدا کی قسم میں اپنے پیچھے والے انسان کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے والے انسان کو دیکھتا ہوں. رضا سبحان اللہ بلند آواز سے کہو بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اپنے مصطفیٰ جان رحمت فرماتے میں اپنے پیچھے تم لوگوں کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے کے لوگوں کو دیکھتا ہوں. تو آپ ذرا سوچئے کہ مدینے کے محبوب تو اعلان کر رہے ہیں، مدینے کے محبوب تو اعلان کر رہے ہیں کہ میں اپنے پیچھے سے تمہیں ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے والے کو دیکھتا ہوں. اور یہ کہتے ہیں جناب والا کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے. اب بتاؤ آج کے 14 صدی مولوی کی بات مانو گے یا مصطفیٰ جان رحمت کی بات مانو گے؟ کتنے لوگ مصطفیٰ جان رحمت کی بات مانیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. ہاں یہ مسلمانوں فخر کرو، مسلمانوں فخر کرو کہ اللہ نے اپنا خاص محبوب تمہیں دیا، ہمیں دیا. فخر کرو جی. اور اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا با اختیار بنایا ہے، کس قدر بے مثل و بے مثال بنایا ہے. آؤ اٹھاؤ مشکات المصابی جلد ثانی باب الحوض والشفاء صفحہ 494 راوی حدیث حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وعدنی، ان اللہ عز وجل وعدنی ان يدخل الجنة من امتی 400,000 بلا حساب. فقال ابو بکر زدنا یا رسول اللہ، قال وهكذا فحصاه بكفيهما وجمعهما. فقال ابو بکر زدنا یا رسول اللہ، قال وهكذا. فقال عمر تعالى يا ابا بکر. قال ابو بکر وما عليك أن يدخلنا الله كلنا الجنة. وقال عمر إن الله عز وجل إن شاء يدخل خلقه الجنة بكف واحد فعل. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق عمر. حدیث سنیے ایمان تازہ ہو جائے گا. ایمان کی روشنی میں حدیث پاک سنیے. پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مدینے والے محبوب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرما لیا ہے. کیا وعدہ فرمایا؟ مدینے کے محبوب فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے وعدہ فرما لیا ہے اے محبوب تیری 4 لاکھ امت کو بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دوں. اس سے کوئی حساب نہیں لوں گا، کچھ حساب نہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس 4 لاکھ میں ہم لوگوں کو بھی شامل کر لے. دعا کیجئے. امام صاحب
ہم لوگ بھی شامل ہو جائیں، مدینے کے محبوب کا کرم ہو جائے، ہم لوگ بھی جتنے آدمی ہیں سب شامل ہو جائیں، وہ 4 لاکھ مدینے کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے مجھ سے وعدہ فرما دیا ہے کہ اے محبوب تیری امت میں سے 4 لاکھ امتی کو بلا حساب و کتاب سے کوئی حساب و کتاب نہ دیا جائے گا، بغیر حساب و کتاب یہ جنت میں داخل کر دوں گا، اس پار سے اس پار کر دوں گا۔ سمجھ گئے؟ اب ذرا سائڈ میں بیٹھے ہوئے حضرت پیارے ابو بکر صدیق نے، پیارے ابو بکر صدیق بھی کہتے ہیں زدنا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول اس پر اور زیادہ کر دیجیے، یہ 4 لاکھ امتی بنا حساب و کتاب کے جائے کم ہے آقا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے اہل الجنت 20 صفا 20 مئات صف و80 منها من هذه الامت و40 من سائر الامم۔ اس لیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے مدینے کے محبوب کہ کل جب میدان محشر میں جنتیوں کی صفیں لگے گی تو کل کتنی صفیں ہوگی جنتیوں کی؟ 120 صفیں ہوں گی۔ کتنی صفیں ہوں گی؟ آپ بھی یاد کر لیجیے گا، جنتیوں کی جب صفیں لگے گی تو کتنی صفیں ہوگی؟ 120 صفیں ہوگی۔ مدینے کے محبوب فرماتے ہیں 120 صفوں میں سے 80 صف میں صرف میری امت ہوگی، کہیے سبحان اللہ۔ 80 صف میں صرف ہم لوگ ہوں گے، 80 صف میں صرف ہم لوگ ہوں گے، اور 40 صف جو بچ گئے حضرت آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک کے سارے امتی کتنے صف میں ہوں گے؟ 40 صف میں۔ ہم لوگ کتنے صف میں ہوں گے؟ تو کیا وہ صف اتنی بڑی ہوگی جتنی بڑی صف کے دلی کی جامع مسجد میں ہوتی ہے؟ اس ایک صف میں نہ جانے ان گنت لوگ ہوں گے، ہے نا، ان گنت لوگ ہوں گے۔ تو مدینے کے محبوب جب آپ مدینے کے محبوب نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے تیری امت میں سے 4 لاکھ امتی کو بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا، بلا حساب و کتاب کے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا رسول اللہ آپ کی امت بہت ہوگی، یہ 4 لاکھ امتی بہت کم ہے، زدنا یا رسول اللہ اس پر اور زیادہ کر دیجیے۔ کون کہتے ہیں اور زیادہ کر دیجئے؟ کون کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مدینے کے محبوب نے یہ نہیں فرمایا، حضرت مدینے کے محبوب نے یہ نہیں فرمایا ارے اسی شرک کو تو مٹانے کے لیے میں آیا، تو پھر مجھ سے مانگنے لگا، جنت دینا تو خدا کے ہاتھ میں ہے، میں کیا کروں گا؟ مجھے جو مجھ پر جو وحی نازل ہوئی میں نے تمہیں بتا دیا، اب 4 لاکھ سے زیادہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جاؤ خانے کعبہ میں دعا کرو، پھر وحی نازل ہوگی تب بتاؤں گا۔ نہیں، آپ نے یوں راوی حدیث حضرت سیدنا انس کا کیا آپ نے یوں لب بنایا۔ کیسے لب بنایا؟ جب کسی چیز کو اٹھاتے ہیں تو کیسے لب بناتے ہیں؟ ایسے لب بناتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے یوں لب بنایا، کہتے ہیں لو، لب بنایا، کہتے ہیں لو، فحسا بکفیہ وجمعہما، اپنے دونوں ہاتھ کا لب بنایا، کہتے ہیں لو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آقا ایک لب سے کام نہ چلے گا، زدنا یا رسول اللہ اس پر اور زیادہ کر دیجیے۔ پھر اللہ کے رسول نے لب بنایا، کہتے ہیں لو۔ اب تیسری مرتبہ کہنے والے تھے کہ پیارے عمر نے عرض کر دی دانا یا ابا بکر، یا ابو بکر چھوڑیے، اب کیوں اللہ کے رسول کو پریشان کر رہے ہیں؟ زدنا یا رسول اللہ، زدنا یا رسول اللہ، اب پریشان نہ کیجیے۔ اتنے ہی میں حضرت ابو بکر صدیق کا تیور بدل گیا، کہتے ہیں وما علیک ان یدخلنا اللہ کننا الجنۃ، اے عمر تیرا کیا ہو گیا کہ تو نے مجھے روک دیا؟ آپ دریائے رحمت جوش میں تھی، اللہ کے رسول دے رہے تھے، میں لے رہا تھا، اللہ کے رسول کی گنہگار امتیوں کو بخش رہے تھے، اللہ کے رسول بخش رہے تھے، میں بخشوا رہا تھا بلا حساب و کتاب کے، اللہ کے رسول جنت میں داخل کر رہے تھے اور میں کروا رہا تھا، تو نے کیوں روک دیا مجھے؟ کیوں روک دیا؟ بس سمجھ میں آ رہی ہے کیوں روک دیا؟ تو پیارے عمر کا بھی عقیدہ سنیے،
جی حضرت عمر کا کیا عقیدہ وہ بھی سنیے. کہتے ہیں اے ابو بکر، اللہ نے یہاں آپ کو، اللہ کے محبوب نے آپ کو دو لب دیا ہے. اگر اللہ نے چاہ لیا تو مصطفیٰ کریم کے ایک لب میں مصطفیٰ کریم کی ساری گناہگار امتیوں کو سمٹ کر کے اللہ پاک اس پار سے اس پار داخل کر دے. یہاں تو پیارے ابو بکر آپ کو دو لب مل گیا ہے، آپ کو دو لب مل گیا ہے. اگر اللہ نے چاہ لیا تو نبی کے ایک لب میں نبی کی ساری گناہگار امتیوں کو اللہ پاک سمٹ کر کے اس پار سے اس پار تک. یہاں آپ کو دو لب مل گیا. کئی لب ملا ہے؟ دو لب مل گیا ہے. تو میرے آقا فرماتے صدق عمر، ابو بکر عمر جو کہہ رہا ہے نا وہ سچ کہہ رہا ہے. کہیے سبحان اللہ. ابھی بھی تو کہیے سبحان اللہ. بلند آواز سے کہو گے سبحان اللہ. دونوں ہاتھ اٹھائے کہو سبحان اللہ. حضرت عمر، حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں صدق عمر. ابو بکر عمر جو کہہ رہا ہے نا وہ صحیح کہہ رہا ہے. اگر اللہ نے چاہ لیا تو میری ایک لب میں میری ساری گناہگار امتیوں کو سمٹ کر کے اللہ پاک اس پار سے اس پار کر دے. اب آپ ذرا سوچئے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے ایک لب کا یہ کمال ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ زدنا یا رسول اللہ، آپ اس پر زیادہ کرتے ہیں. کیا پتا چلا؟ پیارے ابو بکر کا عقیدہ ہے، صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، بلا شبہ اللہ نے جنت بنایا ہے، جنت کا مالک خدا ہے، لیکن جنت میں بسانے والے مصطفیٰ. جنت کا مالک خدا ہے، جنت خدا نے بنایا ہے، لیکن جنت میں بسانے والے مصطفیٰ ہے. جنت میں وہی جائے گا جو مصطفیٰ کا وفادار ہو، جنت میں وہ نہیں جائے گا جو مصطفیٰ کا غدار ہے. کیوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. حضرات ٹائم دیکھیے گا ذرا، اور زیادہ ٹائم درود پاک پڑھیں اور بڑھیں کیا. اللہم صلی وسلم وبارک. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ یاد، یہ بتائیے آپ لوگ، آپ کو سننے میں مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے؟ اچھا ایک بات اور میں بتا دوں آپ کو. ہاں چلا لیجیے نا. دیکھیے آپ کو میں بتا دوں، مزہ آیا سننے میں؟ ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوئی. اسی عقیدے پر قائم رہیے گا، اسی عقیدے پر قائم رہیے گا نا. خدا کی قسم میں کہتا ہوں، دنیا کا کوئی بھی مولوی بہکاوے اس کے بہکاوے میں نہ آؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی باخبر کر دیا ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کاری ہے. سونا جنگل چھائی بدلی، سونا جنگل چھائی بدلی، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کاری ہے. سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. اس لیے مسلمانوں، جنتی مسلمان، اپنے پیارے آقا پر قربان ہو جاؤ. خدا کی قسم، اللہ نے تمہارے نبی کو جو مقام دیا ہے وہ کسی نبی کو وہ مقام نہیں دیا ہے جو اللہ نے تمہارے نبی کو مقام دیا ہے. اور میں تو بولتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں، میں تو دعا کرتا ہوں کہ میں مصطفیٰ جان رحمت کا نام لیتے لیتے دنیا سے چلا جاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ حبیب یا رسول اللہ، تجھے جانا، تجھے پہچانا، نہ رکھا غیر سے کام. تجھے جانا، تجھے پہچانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا. جی حضرات، میں مصطفیٰ جان رحمت کا ادنا غلام ہوں، ادنا غلام. ان کے غلاموں کا غلام کہہ لیجیے، میں ادنا غلام ہوں. اور جب قسم خدا کی کہتا ہوں، جب میں پیارے مصطفیٰ کی حدیث سناتا ہوں تو مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے، ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا مسلمانوں،
میں آپ کو کہتا ہوں آپ کی قبر میں کوئی نہیں جائے گا. بس یہ تصور کر لو کہ آپ کی قبر میں اگر جائیں گے تو صرف مصطفیٰ جانی رحمت ہی جائیں گے. ان کے خلاف کچھ نہ سنو, کوئی گفتگو نہ سنو, کوئی بات نہ سنو. اگر ان کے خلاف کوئی بول رہا ہو, کتنا بڑا مولانا کیوں نہ ہو, شیخ الحدیث کیوں نہ ہو, مفتی کیوں نہ ہو, اس کی مجلس سے گیٹ آؤٹ ہو جاؤ, اس کو اپنی مجلس سے گیٹ آؤٹ کر دو. اس لیے کہ پیارے مصطفیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا ہے, ستفترق امتی 73 فرقۃ کلھم فی النار الا واحدہ. ان قریب میری امت 73 ٹولیوں میں بٹ جائے گی, ان میں ایک فرقہ جنتی ہوگا, بقیہ جتنے ہیں سب کے سب جہنمی ہوں گے. تو آپ جہنمی کے ساتھ رہیں گے یا جنتی کے ساتھ؟ جنتی کے ساتھ رہیں گے نا. اور یہ بھی فرما دیا کہ 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنمی, ایک جنتی, تو 72 جہنمی ہوگا. آج سب لوگ دعویٰ کر رہے ہیں. یہ اہل حدیث جو اپنے کو اہل حدیث کہتا ہے, اس کا کیا عقیدہ ہے؟ اس کا تو اور بدبودار عقیدہ ہے. اس کی علامت کیا ہے؟ مسجد کے اندر جب کھڑا ہوگا, امام جب ولضالین پڑھے گا, سورہ فاتحہ پڑھے گا ولضالین, تو یہ لوگ زور سے کہے گا آمین آمین. یہ کہنا کون کہتا ہے؟ اہل حدیث. یا اہل حدیث نہ کہیے حضرت, اہل خبیث ہے. یہ اہل خبیث ہے, زور سے کہے گا آمین. جبکہ آمین زور سے نہیں کہا جائے گا, آہستے. میں نے آج جمعہ میں سنا, امامت میں ہی کر رہا تھا نا, کچھ میرے مسلمان ہیں یہاں, تو اہل حدیث تو نہیں ہے حضرت, وہاں بھی نہیں ہے, نہیں وہ ہے, وہ اہل حدیث نہیں ہے. دیکھیں میں یہاں بتاتا ہوں آپ کو, یہاں دیوبندی ہے, بریلوی ہے. میں دیوبندی کا بھی عقیدہ بتا دیتا ہوں. دیوبندی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے, حنفی, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والا. تو دیوبندی کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ جب امام ولضالین کہے تو مقتدی زور سے آمین نہ کہے گا, بلکہ آہستہ سے کہے گا, اتنی آواز سے کہ صرف وہ سنے, اس کے بغل میں جو آدمی کھڑا ہے وہ نہ سنے. صرف یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے, اہل حدیث کا مسئلہ ہے کہ زور سے کہتا آمین آمین. تو آپ لوگ اس عقیدہ کو اپنائیں گے؟ آج کے دن سے امام جب ولضالین پڑھے, آپ میں سے کوئی آدمی آمین مت کہیے گا. کسی بھی حدیث میں نہیں لکھا حضرت کہ زور سے آمین کہا جائے. مدہ کا لفظ ہے, مدہ کا معنی کھینچ کر کے کہنا. تو ان لوگوں نے کیا ترجمہ کیا حدیث کا؟ زور سے کہنا. مد کے معنی کیا ہے؟ کھینچنا نا. مد کا معنی کھینچنا. حدیث پاک میں آیا مد کے ساتھ, مدہ کے ساتھ آمین کا, یعنی کیسے؟ آمین, اس طریقے سے. تو ان لوگوں نے سوچا, ترجمہ کیا زور سے بولا جائے گا آمین. دیکھ رہے ہیں, اس طریقے سے نہیں بولا جائے گا. جو میرے بھائی بولتے ہیں جانے انجانے میں بولتے ہیں, اس سے پرہیز کر جائیے گا. یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے, آپ کا عقیدہ نہیں ہے, سنیوں کا عقیدہ نہیں ہے, اور دیوبندیوں کا بھی یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھیے فتاوی دارالعلوم دیوبند, دیکھیے فتاوی دارالعلوم دیوبند. میں تو سب مسلک کی کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں. فتاوی دارالعلوم دیوبند میں صاف لکھا ہوا ہے کہ مقتدی آمین زور سے نہیں کہے گا, آہستہ سے, اتنی آہستہ سے کہ اس کے بغل والا بھی اس کی آمین کو نہ سنے, کیونکہ دوسرے کے نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے اس وجہ سے. اچھا ایک بات. دوسری بات کیا ہے, آج ہمارے سنی حضرات مسجد ہی میں منبر کے پاس کھڑے ہو کر کے اذان دے دیتے ہیں. میں نے آج جمعہ کی نماز آپ کے یہاں پڑھی, اس پر میں آپ کو سنجیدگی کے ساتھ مسئلہ بتا دیتا ہوں. جمعہ کی آذان خطبہ ثانی ہو کہ آذان ہو, آذان ثانی ہو یا آذان اول, کوئی بھی آذان مسجد سے نہیں پکاری جائے گی.
کوئی بھی آزان مسجد سے نہیں پکاری جائے گی. کیوں؟ ایک موٹا موٹی میں مثال دے دیتا ہوں. دیکھیے آپ لوگ کورٹ کچہری جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ جاتے ہیں کورٹ کچہری. مجرم کے اوپر کیس لگا رہتا ہے، آج اس کی تاریخ ہے، بحث ہونے والی ہے. تو کورٹ کے اندر ایک چپراسی ہوتا ہے حضرت، وہ چپراسی آ کے کہتا ہے فلاں مدعی حاضر ہو، فلاں مدعا حاضر ہو. یہ زور سے کہتا ہے، سنے کہ نہیں سنے؟ حاکم کے یہاں کے چمبر سے وہ اعلان نہیں کرتا ہے، بلکہ باہر نکل کر کے حاکم کے چمبر سے اعلان نہیں کرتا ہے، نہیں بلاتا ہے. تو جو حاکموں کا حاکم ہے پاک پروردگار اللہ پاک فرماتا ہے میں تمام حاکموں کا حاکم ہوں. وہ اس کی بارگاہ میں مجرم کو بلایا جائے تو اب آپ خود ہی انصاف کیجئے کہ اس حاکم کے گھر سے بلایا جائے یا اس حاکم کے باہر گھر کے باہر سے بلایا جائے. مزید بولنے کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، سمجھ گئے آپ لوگ؟ اس لیے خطبہ کی آذان ثانی ہو یا کوئی اور آذان ہو، مسجد کے اندر آذان دینا جائز نہیں ہے. فتاوی عالمگیری کے اندر فرمایا گیا لا یؤذن فی المسجد، مسجد کے اندر آذان نہ دی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ آذان کس کے لیے؟ بلانے کے لیے ہے. مجرموں کو بلایا جائے رب کی بارگاہ میں، بلانے کے لیے آذان ہے. اس لیے مسجد کے اندر سے آذان نہ دیا جائے. یہ کون کہتے ہیں؟ فقہاء کرام فرماتے ہیں. کس کتاب میں ہے؟ فتاوی عالمگیری. یاد رکھیے گا بادشاہ اورنگزیب نے اپنے دور حکومت میں 300 علماء کو، جید علماء کو بلایا اور اس وقت 300 علماء پر 1 لاکھ روپیہ خرچ کیا تھا. کہا میرے دور خلافت میں ایک ایسی کتاب فقہ حنفی پر لکھیے جو میرے دور کا عظیم کارنامہ. تو 300 مفتیان کرام نے مل کر کے فتویٰ دیا جس کتاب کا نام ہے فتاوی عالمگیری. اس کا نام ہے فتاوی ہندیہ بھی. اسی فتاوی ہندیہ فتاوی عالمگیری کے اندر 300 جید علماء نے مل کر کے لکھا لا یؤذن فی المسجد، مسجد کے اندر آذان نہیں دی. سمجھ گئے؟ اب تو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مسئلہ آتا ہے حی علی الصلاح پر کھڑا ہونا، حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا. حضرت یہ مسئلہ ایسے، اس میں کچھ لوگوں کا اختلاف ہے. میں تو چاہوں گا کہ آپ کو پہلے دلیل دے دوں ایسی کتاب سے جس کتاب کو سبھی لوگ مانتے ہیں. ہم بھی مانتے ہیں، وہ لوگ بھی مانتے ہیں. ان کے دارالافتاء میں پہنچ جائیے گا وہ بھی مانیں گے، میرے دارالافتاء میں پہنچ جائیے گا ہم بھی مانتے ہیں. اس کتاب کا نام ہے شرح وقایا، جلد اول، صفحہ 136، صفحہ 136 نوٹ یا صفحہ کا صفحہ نمبر نوٹ کر لیجیے. اگر میرے کسی بھائی کو اعتراض ہونا تو جا کر کے شرح وقایا دیکھ لیں. اگر نہ ملے صفحہ 136 پر تو جو سزا دینا ہے دے دیں. شرح وقایا ایک ایسی کتاب ہے جس کو سبھی مسلک کے لوگ پڑھتے ہیں، مانتے ہیں. بغیر اس کے پڑھے کوئی مولوی بنتا ہی نہیں ہے کہ نہیں حضرت؟ بغیر اس کتاب کو پڑھے کوئی مولوی بنتا ہی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ صفحہ 136 پر یہ عبارت ہے یقوم الامام والقوم عند حی علی الصلاۃ. امام اور مقتدی اس وقت کھڑے ہوں جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے. جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے اس وقت امام اور مؤذن، امام اور مقتدی کھڑے ہو جائیں. پہلے سے نہ کھڑے رہیں بلکہ کس وقت کھڑے ہو جائیں؟ جس وقت امام اور جس وقت مؤذن حی علی الصلاۃ کہے یا حی علی الفلاح کہے اس وقت امام اور مقتدی کھڑے ہو. بات سمجھ میں آئی؟ دوسری کتاب جس کو ہم بھی مانتے وہ بن. ابھی میں صرف ایسی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جس کو دونوں لوگ مانتے ہیں. موطا امام محمد شریف ہے نا، حدیث کی کتاب ہے، علماء ہمارے جانتے ہیں. موطا امام محمد شریف صفحہ 185
امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ینبغی للقوم اذا قال المؤذن حی علی الفلاح، کہ امام اور مقتدی اس وقت کھڑے ہوں جب مؤذن حی علی الفلاح کہے. سمجھ گئے؟ سمجھے آپ لوگ؟ اس کے بعد اب آئیے میں ان کتاب کا حوالہ دیتا ہوں جس کتاب کو وہ مانتے ہیں انہی کی کتاب ہے، انہی کے گھر کی کتاب ہے. فتاوی دارالعلوم دیوبند اٹھائیے، فتاوی دارالعلوم دیوبند. جی میں سب کتابوں کا اسٹڈی کرتا ہوں، صرف یہ نہیں کہ میں اپنی کتاب کو پڑھوں اس کی کتاب کو نہیں پڑھوں، میں اس کی کتاب کو بھی دوں. حضرت فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد 2 باب کیفیت الصلاۃ میں دارالعلوم دیوبند کے مفتی صاحب لکھتے ہیں انسب طریقہ یہ ہے، اولا طریقہ یہ ہے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ امام اور مقتدی اس وقت کھڑے ہوں جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے. امام و مؤذن اس وقت کھڑے ہوں جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے. اور انشاءاللہ اگر اس کی ضرورت پڑے گی نا آپ لوگوں کو تو میں کتاب لا کر کے دکھا دوں گا. ابھی تو وہ کتاب نہیں ملے گی آپ کو، لیکن میں اپنے مدرسے سے کتاب لا کر کے بھی دکھا دوں گا. اس میں لکھا ہے حضرت کہ جب اشہد ان، حضرت توجہ دیجیے، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے تو انگوٹھا کو آنکھوں پر رکھ کر کے چوم لینا مستحب ہے. اسی فتاوی دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہوا. جی حضرت اسی فتاوی دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے انگوٹھا اپنے آنکھوں پر رکھ کر کے چوم لے. اس کے بعد کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں لیکن ضعیف ہے. باب فضیلت میں یہ حدیث قابل دلیل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو جب ہے کہ میرا مخالف بھی میری حقانیت کی گواہی ہے نا. حضرات درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات جاتے جاتے میں آپ کو ایک جملہ اور دے دیتا ہوں. امام صاحب ہیں، آپ اپنے امام کا خیال کیجیے، امام کا خیال کیجیے. یہ مت سوچیے گا کہ امام صاحب نے پوچھ کیا ان کے کان میں، نہیں. میں حالات دیکھ رہا ہوں، حالات دیکھ رہا ہوں ابھی کے حالات. آپ امام کے ساتھ عزت سے پیش آئیے، تعظیم و تکریم کے ساتھ. ایک صحابی ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے. ایک مرتبہ صرف انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھا دیا. حضرت کعب کو صرف ایک مرتبہ جمعہ کی نماز پڑھا. تو حضرت کعب پوری زندگی جب بھی جمعہ کی آذان ہوتی تو اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت کعب دعا کرتے، یا اللہ انہیں ایسا کر ویسا کر، مولا ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، انہیں اپنی لازوال دولتوں رحمتوں برکتوں سے مالا مال. ان کے بیٹے حضرت کعب کے بیٹے نے اپنے والد سے عرض کی، حضور کیا بات ہے کہ آپ حضرت اسعد کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، بار بار دعا کرتے ہیں، جب بھی میں دیکھتا ہوں جب بھی جمعہ کی آذان ہوتی آپ دعا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میرے بیٹے مت پوچھو، اسعد نے مجھے ایک مرتبہ جمعہ کی نماز پڑھایا ہے، مجھے اس کا احسان ہے، مجھ پر احسان ہے، اس لیے میں پوری زندگی جب تک میں زندہ رہوں گا اس کے حق میں دعائیں کرتا رہا. اور آج کا حال کیا ہے؟ پوری زندگی مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور مسجد سے باہر نکلتا ہے امام کا ہجو بیان کرتا ہے، امام کی غلطیاں تلاش کرتا ہے. گاؤں والے آپ خوش و خرم رہیں گے کب؟ جب آپ کا امام خوش رہے گا. میرے یہاں کے امام صاحب ہیں، میں نے اپنے گاؤں کے لوگوں کو کہا تم لوگ خوشحال رہنا چاہتے ہو امام کی تنخواہ بڑھا دو، امام کی تنخواہ بڑھاؤ گے تم خوشحال رہو گے.
اللہ کا فضل رہا، گاؤں والوں نے اس پر عمل کیا، تنخواہ بڑھی، آج اللہ کا فضل ہے، لوگ رکشہ چلا کر کے کھاتے تھے، آج وہی رکشہ چالک تھا جو رکشہ بیچ کر کے بہترین مکان بنا رہا ہے۔ حضرات آپ سوچیں، آپ کے امام ہیں نا، آپ ان کی عزت کیجئے، تعظیم کیجئے، تقریم کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ جو ان کے ساتھ جس رویے سے، جس راستے سے پیش آئیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی راستے سے ویسے ہی آپ کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ امام پر، اپنے امام پر خیال رکھیے۔ پھر انشاءاللہ العزیز مجھے موقع ملا تو بولوں گا، جو میرا بقیہ موضوع بچ گیا انشاءاللہ آئندہ بولوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ دیکھیے ٹائم کتنا ہو گئی، 12 بجے۔